السلام علیکم ویئرز، پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام پولیٹیکل ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرائے جانے پر شو کاز ایشو کیا گیا ہے، اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ بھی نظر ڈالیں گے۔ شہباز شریف کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی بالکل ٹھیک ہیں، اس طرح ان کا بیانیہ بھی میرا خیال ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے پروگرام میں۔ اس کے علاوہ صوبائی حکومت کی جانب سے سندھ میں جزوی جو لاک ڈاؤن عائد کیا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ کیا رنگ لائے گی آگے آنے والے دنوں پر، اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ تمام تر صورتحال پہ گفتگو کے لیے ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے سابق رکن قومی اسمبلی اور تنظیم بحالی کمیٹی کی خاتون رکن ہیں نگہت شکیل صاحبہ کو۔ السلام علیکم نگہت شکیل صاحبہ، برطانیہ میں یوم آزادی کرونا منایا گیا ہے، جبکہ پاکستان میں تو ابھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ نہیں ختم ہو رہا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ میرے خیال میں ہماری گورنمنٹ جو ہے اس بات کے لیے ریڈی نہیں ہے نا، انہوں نے کوئی اسٹریٹجیز یا پلانز نہیں بنائے ہیں۔ وہ جس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں تو اس سے اسی وقت نبرد آزما ہونے کے پلانز کر لیتی ہیں، اور وہ بھی بڑے فلاپ قسم کے پلانز ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے کہ وہ جو اتنے بری حالات ہو رہے ہیں اور کرونا کی اتنی سخت لہریں آ رہی ہیں، اور ابھی چوتھی لہر ہے، اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ کہ اور کتنی لہریں آئیں گی، تو اس کے لیے انہیں اسٹریٹجائز کرنا چاہیے، چیزوں کو پلانز بنانے چاہیے اور لوگوں سے اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ جو آپ کے صنعت کار ہیں، جو آپ کے جو بیسک جو کہتے ہیں پلرز ہیں، چاہے اس میں صحت ہو اور دوسری چیزیں ہیں، ان سب لوگوں کو آپ کو آن بورڈ لینا چاہیے اور ان سے پھر ڈسکشن کر کے پھر آپ کو چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے۔ یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ حکومتیں اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھتی ہیں اور دوسری عوام جو ہے ان کے غلام ہے، کہ انہوں نے جو اناؤنس کرنا ہے بس کر دیا اور اب لوگوں کو اس کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ ٹوٹل حکومتوں کی نااہلی ہے، ورنہ جو پڑھی لکھی قومیں ہیں، پڑھی لکھی حکومتیں ہیں، وہ اپنے لوگوں کا خیال کرتی ہیں، وہ اپنے لوگوں کو بچاتی ہیں ان چیزوں سے۔ ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ صورتحال مختلف ہوگی اور صوبہ سندھ میں پی ٹی آئی حکومت بنائیں گی۔ کیسے بنا سکتے ہیں وہ حکومت؟ آپ کیا کہتی ہیں اس پر؟ میرے خیال میں یہ اسی بیس پر کہہ رہے ہیں جس بیس پر ان کو 2018 کے الیکشنز میں لایا گیا، اور ہم سبھی کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، الیکٹڈ تو ہے نہیں۔ تو میرے خیال میں انہوں نے اپنے شاید جو سلیکٹرز ہیں ان سے کوئی بات چیت کر لی ہوگی، اس لیے اتنی ایشورٹی ہے ان کو کہ ہاں ہم ہی آ جائیں گے، ورنہ جو نااہلی ہے اور ناکامیاں ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ پی پی اور پی ٹی آئی میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون زیادہ نااہل ہے، کون زیادہ خراب حکومت کرتا ہے۔ تو یہ دونوں حکومتیں لوگوں کی توقعات پر بالکل پوری نہیں اتری ہیں، لوگوں کو انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا ہے، معاشی طور پہ، صحت کے طور پہ، صحت دیکھ لیجئے، تعلیم دیکھ لیجئے، ہر شعبے میں انہوں نے لوگوں کو کرش کر دیا ہے بالکل۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کس بنا پہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ پاورفل یا وہ بتا رہے ہیں، اتنا اسٹرانگ کیا انہوں نے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو ہمیں گنوا دیں کہ کیا کیا انہوں نے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا، اور ان بیسس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلی حکومت میں آئیں گے۔ تو یہ تو ان کے بس وہ ہے نا، بلی کو خواب میں چیچڑے نظر آتے ہیں، تو ان کو حکومتیں نظر آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرائے جانے پر شو کاز ایشو ہوا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں میں تو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے، وہاں تو ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اس پر کیا کہنا ہے آپ کا؟ میرے خیال میں ان کی پارٹی میں کچھ زیادہ ٹائم ڈیوریشن ہو گیا ہوگا، دوسری پارٹیوں میں شاید تھوڑا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں دیکھیں دورے معیار تو ہیں، جب آپ کا دل چاہے کسی کے اوپر ایلیگیشنز لگا کے ہٹا دیجیے، جب دل چاہے آپ ان کو فری ہینڈ دے دیجیے۔ تو اگر انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات ہے تو وہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے، مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے لیے دروازے کھلے ہیں، اگر وہ بات کرنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نواز شریف کو پیچھے دھکیل کر شہباز شریف کو آگے لا کر کوئی ایک سازش تو نہیں رچی جا رہی؟ دیکھیں یہ پہلے بھی اس طرح کر چکے ہیں، پہلے یہ شہباز شریف اور مریم نواز میں کانفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب یہ نواز شریف اور شہباز شریف میں شاید اس طرح چاہتے ہیں۔ تو ان کے پاس کوئی سالڈ پلانز ہوتے نہیں ہیں، یہ اپنی کارکردگی پہ فوکس کرتے نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیں اور پھر خود رول کریں۔ اگر آپ کو رول کرنا ہے، اگر آپ کو واقعی لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا ہے تو آپ کام کر کے دکھائیے، آپ زمین پہ اتر جائیے اور لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں ان کو حل کر کے دکھائیے۔ شہباز شریف کی میں کوئی بہت بڑی فین نہیں ہوں، لیکن شہباز شریف جب پرابلمز آتی تھیں تو بوٹس پہن کے اتر جاتے تھے،
اب یہاں پہ وہ بزدار صاحب بیچارے اکیلے گاڑی ڈرائیو کر کے ایک لمبی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب ہمیں کیا اس کا نتیجہ نکل رہا ہے؟ کیا وہ لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ راشن دے رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو وہ پانی میں سے نکال کے کہیں اور پہنچا رہے ہیں؟ کچھ ایسا نہیں ہو رہا نا. تو میں بھی مطلب میرا یہ خیال ہے، میں ایک بہت چھوٹی اور سیاسی میدان میں کوئی اتنی زیادہ بصیرت نہیں ہے میری، لیکن بہرحال مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے، اور کوئی بات. پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت مخالف تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا، اگر وہ آپ سے رجوع کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا جواب دیں گی؟ ہم تو پیپلز پارٹی کے خود بہت پریشان ہیں کہ انہوں نے جو کراچی کا اس وقت بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کی جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے یا انٹیگریٹی ہوتی ہے اس کو جس طرح مجروح کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کراچی کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، میرے خیال میں اس وقت کراچی کے عوام سب سے زیادہ باشعور اور پڑھے لکھے، اور ان کی جس طرح بے عزتی کی جا رہی ہے، یہ لاک ڈاؤن کے نام پہ ان کو جس طرح مرغا بنایا جا رہا ہے، یہ پولیس والوں کو کیا حق پہنچتا ہے؟ بھئی ٹھیک ہے، آپ ماسک لے کے کھڑے ہو جائیے، اور اگر وہ ماسک نہیں پہنے ہوا تو اس کو ماسک دے دیجیے، بجائے اس کے ہر شخص کمانے کے لیے نکل رہا ہے، جاب کے لیے نکل رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت سپورٹ کرنا چاہیے. میری ظاہر ہے جو میرے سینئرز ہیں ان کی اپنی رائے ہوگی، ہم اس کو فالو بھی کریں گے، لیکن میری اپنی پرسنل اگر رائے ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنا بیڑا غرق اس وقت کراچی کا کیا ہے، تو میں تو کم از کم بالکل ان کو سپورٹ نہیں کروں گی. سندھ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے، اور صوبائی حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہمیں انسانی جانوں سے بہت لگاؤ ہے اور ہم اس کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. اور اگرچہ یہ وفاق معترض ہے اس پر، تو اگرچہ وفاق معترض ہے تو کیا یہ 18ویں ترمیم پر حملہ نہیں ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جہاں پہ وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا ایکسپو میں نہیں دیکھا جو رش کا عالم تھا، جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، جنہوں نے شیشے توڑ دیے، وہ کہاں سوشل ڈسٹینسنگ کہاں تھی؟ مجھے تو لگ رہا ہے وہ تو، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو کرونا ہو، اور نمبر آف جو مورٹیلٹی ریٹ کہلاتا ہے کہ لوگوں کی اموات زیادہ ہو جائیں. آپ بتائیے نا، اگر لوگوں کی ان کو اتنی ہی فکر ہوتی اور اتنا ہی ان کو شعور ہوتا تو یہ نمبر آف سینٹرز بڑھا دیتے نا، ویکسینیٹرز بڑھا دیتے. آپ والنٹیئرز لے لیجیے، سول ڈیفینس کے والنٹیئرز لے لیجیے، اسکاؤٹس لے لیجیے، یہ جو ہماری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ کال کر لیجیے، یہ سب کر لیں گے نا. لیکن انہوں نے کوئی، میں آپ کو یہ تو کہہ رہی ہوں، ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، ان کا کوئی پلان نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف لاک ڈاؤن کر دو، ویکسینیشنز کروا لو. آپ کو اگر کرنا تھا تو آپ یہ کر دیتے کہ بھائی لوگوں کی سیلریز، جو سب سے پہلے گورنمنٹ آفیسرز نا، پہلے ان کو آپ کہتے کہ بھائی آپ کی سیلریز اس وقت ملیں گی جب آپ اپنا سرٹیفکیٹ دکھا دیں گے. آپ سمپل کر دیتے، پہلے آپ کے سارے گورنمنٹ آفیسرز لگوا لیتے، وہ اپنے کارڈز دے دیتے، پارلیمنٹیرینز لگا لیتے، عدلیہ کے لوگ لگوا لیتے، اور اس کے بعد وہ عام لوگوں کو دکھاتے کہ دیکھیں ہم سب نے لگا لیا ہے، آپ بھی پلیز آ جائیے. تو یہ ہوتا ہے کہ صحت کی آپ ان کو، لوگوں کی پرواہ ہو رہی ہے. آپ نے بس یہ کر دیا کہ سم بلاک کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اور ہمارا عام آدمی تو بیچارہ ہے ہی وہ سم اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، تو وہ تو اس کی تو جان پہ بنائی، اور جو حشر ہوا ہے تو آپ دیکھ لیجئے. یہ تو لوگوں کی کوئی جان کی حفاظت نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ دسمبر میں مہنگائی بچاؤ پروگرام جو ہے کہ لے کر آ رہے ہیں. آپ بتائیے کہ اس مرتبہ عمران خان جو پروگرام لے کر آ رہے ہیں مہنگائی بچاؤ، وہ کیسے ثابت ہوگا؟ دسمبر تو ابھی بہت دور ہے. ابھی تو مہنگائی بچاؤ تو انہوں نے تو 2 دن پہلے ہی پٹرول کی جو قیمت بڑھا دی ہے، تو وہ کیا صرف پٹرول ہی بڑھے گا؟ پھر تو ٹرانسپورٹ کا کرایہ بھی بڑھے گا، پھر تو سبزیوں کے ریٹس بھی بڑھیں گے، گوشت کے، دودھ کے، ہر چیز کے ریٹس بڑھ جائیں گے نا. تو یہ کیسے مہنگائی بچاؤ ہے؟ میں تو اس کو بالکل اس بات سے اگری نہیں کرتی کہ کوئین کی یہ پالیسی بھی کامیاب ہوگی. خواتین پر تشدد اور معصوم جو بچیاں ہیں ان سے جنسی زیادتی ہوتی ہیں، اس کے بنیادی محرکات کیا ہیں اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑا جو فلا ہمارے جوڈیشل سسٹم کا ہے کہ جب یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو یا تو رہا کر دیا جاتا ہے، یا تو پولیس میں ہی ان کو رشوت دے کے وہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں. اگر دوسرے شہروں میں اور دوسرے ملکوں میں، شہروں میں نہیں ملکوں میں جو ہوتا ہے، ان کو ہینگ کر دیا جاتا ہے یا ان کو سنسار کر دیا جاتا ہے، اگر کچھ لوگوں کو سرعام پھانسی دینے لگیں گے تو پھر اس کے کچھ کم ہو جائے گا. میں پہلے بھی جب میں نیشنل اسمبلی میں تھی اور زینب کا کیس ہوا تھا تو اس پہ بھی میں نے بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ پاکستان پورنوگرافی میں اور اس بچوں کی اس میں سب سے ٹاپ پر ہے.
اور ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ اس طرح ہو رہی ہیں کہ وہ لائیو اس کو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ پیسے ان لوگوں کو ملتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کو کیا پتہ نہیں ہے. یہ تو زیادہ تر محلے, اب وہ رکشہ ڈرائیور ہی تھا یا جو اس کو لے کے گیا, اور وہ ویڈیو بھی آئی ہے جو ایک گلی میں کھڑا ہوا مرد اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, تو کیا وہ پکڑا نہیں جا سکتا؟ اور اگر پکڑا جائے گا تو پھر اس کو سزا دیں سب کے سامنے, تب تو ہمارے یہاں, ورنہ یہ کیسز ختم نہیں ہوں گے. ہم ایک تو جو ہمارے یہاں ہم لوگ وہ کرتے تھے بیسک ایجوکیشن جو بچوں کی ہے اویئرنیس کی, جب ہم لوگوں نے وہ اسٹارٹ کی تھی, اور میں نے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن, تو اس میں ہم لوگ بچوں کو آگاہ کرتے تھے کہ کیا آپ کا گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, سافٹ ٹچ, ہارڈ ٹچ ہے. تو وہ اس میں ہمیں کہا گیا کہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں, لیکن یہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بے حیائی نہیں ہے. یہ آپ کس جگہ پہ لے کے جائیں گے؟ یہ چاہے مدرسے ہوں, چاہے آپ کے اسکولز ہوں, چاہے آپ کے یہ جو سینٹرز ہیں یہ ہوں, کہیں بھی بچے محفوظ نہیں. بچے بڑے, چاہے لڑکی لڑکا, کوئی محفوظ نہیں ہے. تو اس میں تو بچوں کو آپ کو آگہی دینی پڑے گی, ان کو بتانا پڑے گا کہ اگر یہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں تو آپ شور مچاؤ. کم از کم اتنا تو ہمیں حق دیں نا کہ ہم بچوں کو بتا سکیں. ہر چیز پہ بے حیائی کر کے اسٹاپ لگا دیں گے تو یہ نمبر آف کیسز تو بڑھتے چلے جائیں گے. اور جب تک ان لوگوں کو پکڑ کر سزا نہیں دی جائے گی, اس چیز کو پبلک نہیں کیا جائے گا, جب تک ہمارے یہاں کیسز کم نہیں ہوں گے. دیکھیے مجھے نہیں پتہ کہ مخالفت کس نے کی تھی, اور یہ چیز باہر کے ملکوں میں اکثر ہو بھی رہی ہے, لیکن مجھے نہیں اندازہ کہ آپ جب دیکھیں یہاں پہ سزا دینے کی بات ہوتی ہے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت سخت سزا ہے یہ. تو پھر یہ جو ایک سرجیکل پروسیجر یا جو بھی کیا جائے گا یہ بھی ایک مشکل ہے. لیکن یہ کہ اگر کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا کر دیا جائے تو شاید خوف کی وجہ سے کچھ کمی آ جائے, کچھ احتیاط ہو جائے, تو کہیں پہ بولڈ سٹیپس لینے پڑیں گے, چاہے وہ اس حوالے سے ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں بولڈ سٹیپ, چاہے وہ ان کو سزا دینی, سزائے موت دینی, سنسار کرنا, کچھ بھی کرنا ہے. ہمارے اسلام میں جو سزائیں دی جاتی تھیں, آپ دیکھیے جب وہ سزا دی جاتی تھی تو لوگوں میں وہ کم ہوتا تھا, خوف ہوتا تھا. ابھی بھی جب سعودی عرب میں گردنیں اڑا دی جاتی ہیں یا ان کو ہینگ کر دیا جاتا ہے تو وہاں پہ بہت ریشو کم ہے. لیکن ہمارے یہاں تو آپ دیکھیے دیدہ دلیری ہے کہ ایک گلی سے 6-6, 8-8 بچے اغوا ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان کو قتل کیا جا رہا ہے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. نہ لوگوں کی زندگی میں فرق پڑ رہے ہیں, نہ آپ کے اور دوسرے جو سسٹم ہے, سب سے زیادہ میں جوڈیشل سسٹم, اور یہ ہمارے جو پولیس کے جوان اور پولیس کی جو رشوت لے کے چھوڑ دیتے ہیں. ابھی لاسٹ اس میں ویک میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس لڑکے کو پکڑا گیا تھا, لیکن پولیس والوں نے رشوت لے کے چھوڑ دیا. تو باقاعدہ وہاں محلے کے لوگوں نے ان پولیس والوں کی تو درگت بنائی ہے. تو میرا خیال میں ان لوگوں کے گھروں میں اپنے بچے بھی ہیں, اپنی بیٹیاں بہنیں بھی ہیں, تو کچھ ان کا ہی خوف خیال کر کے کچھ بہتر کام کر لیں کہ ہماری آنے والی بیٹیاں بیٹے سب محفوظ رہ سکیں. شہباز شریف صاحب بھی اب کھل کر میدان میں آ گئے ہیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنا لیا ہے. ایسی صورتحال میں نون لیگ کو کیا پاکستان میں سیاسی اسپیس ملے گی؟ دیکھیں میں کہتی ہوں دوہرا معیار کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر ایم کیو ایم میں جب ان کے قائد نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ دیا تو آپ نے ان کے اوپر سب چیزیں بین کر دیں. آپ نے ان کی تصویر بھی, ان کی سوشل میڈیا, ہر چیز بین کر دی. تو اب اگر یہ نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ کی ڈفرینٹ رویہ کیوں؟ تو یہ جو دوہرے معیار ہے نا, یہ ہمیشہ لوگوں میں ایک احساس کمتری اور احساس محرومی پیدا کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ تو مطلب کوئی ایک مختلف ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ایم کیو ایم کے ساتھ اس طرح اتنا سخت رویہ اگر لیا گیا ہے تو پھر وہاں نواز شریف کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے. اگر وہ معافی مانگتے ہیں اور وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں اور اپنی کہی ہوئی باتوں کو کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے غلط کیا, تو ان کو بھی دینی چاہیے. اگر نواز شریف معافی مانگ رہے ہیں اور ان کو معاف کیا جا رہا ہے تو وہی ان کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. ایسا کیوں کہ وہ پاکستان کے رہنے والے نہیں ہیں؟ دیکھیے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اور وہ انسان اپنی غلطیوں پہ بھی شرمندہ بھی ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے, یونیفارمٹی ہونی چاہیے. ویئرز پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.